قرآن مجید کا سورہ نمبر 76، سورہ دہر۔ سورہ دہر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 76، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 98 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک زمانے میں قابل ذکر ہی نہیں تھا، اور عربی میں دہر زمانے کو کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوا جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو رسول خدا نے حضرت علی کو نذر کرنے کی تجویز دی، اور انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 3 روزوں کی نذر کر لی، اور جب شفا کے بعد روزے رکھے اور افطاری کا وقت قریب ہوتا تو کبھی مسکین، کبھی یتیم اور کبھی اسیر آ جاتا، اور یہ پنجتن پاک علیہ السلام اور فضہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی افطاری کو ان افراد کے حوالے کر دیتے اور پانی سے افطار کر لیتے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اس ایثار کی وجہ سے تیسرے دن جبریل امین علیہ السلام ان کی شان میں یہ سورہ لے کر نازل ہوئے۔ اس سورے کی ابتدا میں انسان کی اصلیت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ انسان ایک دور میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے خلق کیا، سماعت اور بصارت دی، راستے کی طرف ہدایت بھی کی۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو شکر ادا کرے اور ہدایت حاصل کر لے، اور چاہے تو ناشکری کرے اور گمراہ رہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی جزا کے طور پر اسے جنت اور نعمتیں عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اور اس کو راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
اور اس کی محبت میں محتاج اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ہم کو تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس میں منہ بن جائیں گے اور چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوں گی۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور خوش دلی عطا فرمائے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور ان کے صبر کے بدلے بہشت کے باغ اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور میووں کے گچھے ان کے بہت قریب، ہر طرح ان کے اختیار میں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے چاندی کے ساغر اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس کا دور چل رہا ہوگا۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا، اور شیشے بھی کانچ کے نہیں، چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا، یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے اوپر سبز کریب اور اطلس کی پوشاک ہوگی اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ یقینی تمہارے لیے ہوگا، تمہاری کارگزاریوں کے صلے میں، اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ إِنَّ
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے گناہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ یہ لوگ یقینی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کے ایسے لوگ لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ اور جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں سکتے، بے شک خدا بڑا واقف کار دانا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔